عمران خان واپس کیوں چلے گئے، اتنی رکاوٹیں عبور کیوں کی، شیلنگ برداشت کیوں کی، آنسو گیس برداشت کیوں کی، کارکنان کو کیوں مشکلات میں ڈالا۔ عدالت نے کل جب ریمارکس دیے تھے اور فیصلہ دیا تھا کہ تمام راستے کھول دیے جائیں، تو کیا آپ نے راستے کھولے؟ عدالت نے یہ کہا کہ شیلنگ بند کر دی جائے، کیا آپ نے شیلنگ بند کی؟ عدالت نے کہا آنسو گیس نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ نے آنسو گیس چھوڑنا بند کی؟ عدالت نے کہا گرفتاریاں ختم ہونی چاہیے، کیا آپ نے گرفتاریاں بند کی؟ عدالت نے کہا کہ پرامن جو ہے ان شرکا کو جلسے کی جگہ 3 گھنٹے میں چیف کمشنر اسلام آباد فراہم کرے، تو کیا آپ نے فراہم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ عرائش نیوز دیکھ رہے ہیں، میں عدنان یعقوب ہوں۔ بہت ساری اہم خبریں ہیں جن کا تعلق ملکی صورتحال سے ہے۔ سب سے پہلے لانگ مارچ عمران خان نے 6 دن کی مہلت دے کر اس کو ملتوی کر دیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنی سارے تشدد برداشت کرنے کے بعد، رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد، خاص طور پہ کارکنان کو جو مشکلات ہیں، اس کے بعد عمران خان نے 6 دن کے لیے لانگ مارچ ملتوی کیوں کیا، واپس کیوں گئے؟ اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ان کو کس نے گارنٹی دی؟ اور عمران خان نے جو صبح تقریر کی اس کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 6 دن کا مہلت دے رہا ہوں، حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرو، نئے انتخابات کا اعلان کریں، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو دوبارہ اسلام آباد آؤں گا۔ عوام کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور عوام بھی ہماری ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان واپس کیوں چلے گئے، اتنی رکاوٹیں عبور کیوں کی، شیلنگ برداشت کیوں کی، آنسو گیس برداشت کیوں کی، کارکنان کو کیوں مشکلات میں ڈالا، وہ واپس کیوں چلے گئے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اندر کی خبریں ہیں کہ عمران خان کو گارنٹی دی گئی ہے کہ 6 دن کے اندر بہت جلد ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے نئے انتخابات کے حوالے سے، اور ای وی ایم مشین کے خلاف بل پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کے اوپر اخراجات آنے ہیں ان کا جو ہے وہ بھی اخراجات سامنے لے آیا ہے، اور ساتھ میں باب پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ اس بات پر نظر ثانی کر رہے ہیں کہ اب وفاقی حکومت کے ساتھ وہ اپنی حمایت ختم کر دیں۔ 4 ووٹ ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ خبریں اگر آنا شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انتخابات کی تیاری شروع ہوگی، اور عمران خان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کا مطالبہ مانا جائے گا بہت جلد۔ دوسرا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، تو بہت سارے جو تحریک انصاف کے لوگ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں عمران خان کے فیصلے پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، لیکن اگر عمران خان 126 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد وہ ڈی چوک تک پہنچے، سارے کارکنان اتنی شیلنگ برداشت کر کے پہنچے، تو کوئی فیصلہ اگر عمران خان نے کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی کیا ہے۔ لیکن جو عمران خان نے یہ مارچ ملتوی کیا ہے، اس کی تکلیف سب سے زیادہ حکومت کو خود ہو رہی ہے، چونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی اس لانگ مارچ کے شرکا کو ہم اس جو ہے بھنور میں پھنسائیں اور اس کا سہارا لیں کہ ان کارکنان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور حکومت کو نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان ہوا، تو یہ سارا ملبہ حکومت جو ہے ان کارکنان کے اوپر ڈالنا چاہتی تھی اور مزید خون خرابہ چاہتی تھی حکومت۔ اس کا واضح بیان یہ ہے کہ جب لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کیا عمران خان نے، تو سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، اس کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں، میری سکرین پر چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو بھائی آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ میدان میں رہے اور آپ سرکاری مشینری کو ان کے خلاف استعمال کریں اور پھر شرکا آگے سے جو ہے مزاحمت کریں اور یہ صورتحال پیدا ہو، کیونکہ آپ لوگ یہ چاہتے تھے اور آپ کا پلان بھی یہی تھا کہ یہ لوگ آئیں، اور آپ خود تو نکلنا نہیں چاہتے چونکہ آپ بھنور میں پھنس چکے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح آپ کو نکالا جائے، کیونکہ آپ لوگ تو تیار ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ ساتھ میں ہینا پرویز بٹ، مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ جیسے کئی ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو تنقید کر رہے ہیں کہ ڈر کے بھاگ گیا، کیوں واپس لانگ مارچ ملتوی کر کے آ گیا۔ بھائی اس میں جو حکمت تھی، یہ اچھا ہو گیا کہ ہمارا ملک کے خون خرابے سے بچ گیا، اور جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جو عوام کو مشکلات ہو رہی تھی، ایک پارٹیزم سے آپ ہٹ کے دیکھیں تو جو لوگ ایک رابطہ کنیکٹ ہوا ہوتا، پنجاب سے اسلام آباد نہیں جا پا رہے تھے اور اسلام آباد کے اپنے لوگ دوسرے شہروں میں نہیں جا پا رہے تھے، تو عوام کی اگر تکلیفیں اس سے ہٹ گئی ہیں تو یہ عمران خان کے اس فیصلے کو یقیناً داد دینی بنتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دوسرا بڑا آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، جس کو 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور اس کے اوپر وفاقی حکومت نے جب یہ اس کی سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل نے یہ اپنا موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ڈی چوک پر آئے، ان کو سری نگر پر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور انہوں نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا، جس میں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ شیلنگ ہوئی ہے، بدترین لوگ زخمی ہوئے ہیں، 31-33 جلسے جو ہے عمران خان نے کیے ہیں وہ پرامن رہے ہیں، کوئی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا تھا،
انہوں نے یہ بھی کہا, ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے عمران خان تک پیغام جو ہے وہ درست نہ پہنچا ہو. اس کے ساتھ انہوں نے توہین عدالت جو عمران خان کے خلاف یہ کیس دائر کیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جواب مانگ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب سب سے زیادہ تکلیف غریدہ فروقی صاحبہ کو ہو رہی ہے اور حکومتی ترجمانوں کو ہو رہی ہے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں اب عدالتوں پہ ملبہ ڈالنا شروع کر دیا کہ عدالتوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, اب عدالتوں پہ جانبداری کا جو الزام لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ توہین عدالت کی ہے لانگ مارچ میں تحریک انصاف نے اور عمران خان نے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے کل جب ریمارکس دیے تھے اور فیصلہ دیا تھا کہ تمام راستے کھول دیے جائیں, تو کیا آپ نے راستے کھولے؟ عدالت نے یہ کہا کہ شیلنگ بند کر دی جائے, کیا آپ نے شیلنگ بند کی؟ عدالت نے کہا آنسو گیس نہیں ہونی چاہیے, کیا آپ نے آنسو گیس چھوڑنا بند کی؟ عدالت نے کہا گرفتاریاں ختم ہونی چاہیے, کیا آپ نے گرفتاریاں بند کی؟ عدالت نے کہا کہ پرامن جو ہے ان شرکا کو جلسے کی جگہ 3 گھنٹے میں چیف کمشنر اسلام آباد فراہم کرے, تو کیا آپ نے فراہم کی؟ توہین عدالت تو آپ لوگوں نے خود کی, عدالت کا حکم آپ لوگوں نے کہاں مانا؟ کہاں آپ لوگوں نے عدالت کے لیے کے حکم کو مانا اور رانا ثناءاللہ نے اپنی طاقت کا جو استعمال تھا وہ روکا؟ تو یہ سارا طاقت کا آپ لوگوں نے استعمال کیا, شیلنگ کی آپ لوگوں نے, خواتین پر بچوں پر شیلنگ کی. یہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, جو میری سکرین پر بھی چل رہے ہیں, بچوں کے اوپر آنسو گیس پھینک کی گئی, خواتین کو ڈی چوک کے اوپر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, ان کو ساری رات بچوں کے اوپر جو شیلنگ ہوئی, ربڑ کی گولیاں نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور کے لبرٹی چوک پر جو لوگ شرکا تھے ان کے اوپر ماری گئی, سندھ میں لوگ جو جمع تھے ان کے اوپر تشدد کیے گئے, گرفتاریاں کی گئی. اس سے پہلے جب یہ لانگ مارچ کے لیے نکلے نہیں تھے تو آپ نے 2 روز قبل ہی چادر اور تقدس 4 دیواری کا پامال کیا, لوگوں کے گھروں میں آپ گھسے, چھاپے مارے, لوگوں کو گرفتار کیا, عدالتوں نے گرفتاری کرنے سے منع کیا تھا. تو آپ لوگوں نے عدالتوں کا حکم کہاں مانا تھا؟ تو آپ لوگ بھی تو خود توہین عدالت کرتے آئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ فوج کو بلا کر عوام کو فوج کے ساتھ ٹکرانا چاہتے تھے, آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے, سرکاری مشینری طاقت استعمال کر کے صرف قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے اور قوم کو, سارا ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. کہ ایک اچھا فیصلہ عمران خان کا جو انہوں نے اس مارچ کو ملتوی کیا اور ان کو یہ یقین دہانی کہاں سے کرائی گئی ہے, اس کی صورتحال بھی کچھ دیر میں واضح ہو جائے گی. شادرہ میں اور اسلام پورہ میں, اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ, مقدمات کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پر اور ویسے جو وفاقی حکومت کے ترجمان ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں, اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور یہ ان کی ناکامی ہے کہ عمران خان وہ چاہتے تھے کہ یہ مارچ کرے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچے, وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اس وقت گھبرائی ہوئی ہے حکومت اور ابھی چاہتی ہے کہ نئے انتخابات کی طرف جائے, لیکن ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ نہیں مان رہے. لیکن پھر بھی اندر کی خبریں یہی ہیں کہ انتخابات کا بہت جلد اعلان ہونے والا ہے. IMF کی مذاکرات کی ناکامی کے بعد, اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا, پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف, الیکشن کمیشن نے اپنے اخراجات شو کر دیے, جو خبریں آ رہی ہیں باب پارٹی جو ہے وہ اپنی حمایت ختم کر رہی ہے. اب خبریں پہلے بھی یہی تھیں اور ابھی بھی واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بہت جلد قوم نئے انتخابات کا اعلان سنے گی.